کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ بزرگان محترم، ہمارا بیان چل رہا تھا ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنے کے بارے کے اندر 4 احکام ہم نے پڑھ لیے۔ 5واں حکم میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، شفقت اور نرمی کے ساتھ جھکے رہنا، یعنی جہاں ماں باپ نے کوئی حکم دیا اس کو فوراً پورا کرو، ماں باپ کے ہر حکم کو پورا کرو۔ اگر تم نے حکم کو پورا کر دیا تب بھی تم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کیا کرو تم مجھ سے مانگو، کیا مانگو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ کبھی باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، بک بک کرتا ہے، اس پر کبھی اولاد کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم بچے تھے تو ماں باپ کو پریشان کرتے تھے، ان کے سینے پر چڑھ جاتے تھے، ان کی داڑھی کو نوچتے تھے، مگر ماں باپ اس وقت تم پر غصے نہیں ہوتے تھے، شفقت کرتے تھے، تم اس کی داڑھی کھینچتے تھے، وہ تم کو پیار کرتے تھے، محبت سے تم کو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے، تو جب اور راتوں کو جاگتے تھے اور تم کو سلانے کی فکر کرتے تھے، خود بیدار رہتے تھے، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی۔ اب وہ ضعیف ہو گئے اور تم جوان ہو گئے تو تم ان کی بات پر غصہ آنا یہ ایک حقیقت ہے، آ سکتا ہے، لہذا لیکن ان کی باتوں تم کو بری لگے تو اس وقت صبر کا گھونٹ پی لو، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ گجراتی زبان کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک ماں باپ جب بوڑھا ہو گیا تو اس کے نوجوان بیٹے کو اس نے کہا، ایک کوا آ کر بیٹھا ایک ڈالی کے اوپر، اس نے اپنے بچے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کوا ہے۔ 7-8 مرتبہ پوچھا ہوگا۔ اس کے بعد بڑے میاں جو ہے وہ لڑکا جو ہے نوجوان، وہ غصے آ گیا اور غصے کے اندر کہا ڈوہو بہیر ہے، کتنی بار پوچھے؟ ماں باپ کے بار بار پوچھنے پر بیٹے کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا ڈوہو بہیر ہے، کتنی بار پوچھے؟ یہ سن کر باپ اندر گیا، ایک کمرے میں سے ایک ڈائری لے کر آیا اور اس ڈائری کو دکھایا، جب تو بچہ تھا بیٹا تو یہی سوال تو نے مجھے 65 مرتبہ 65 ٹائم تو نے پوچھا تھا اور میں نے تجھ کو جواب دیتا رہا، مگر دیکھ یہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آج میں ضعیف ہو گیا اور میں نے تجھے 7-8 مرتبہ یہ سوال کیا تو تیرا غصے کا پارا کتنا اونچا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طرح ہمیں بچنا چاہیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس کا مفہوم کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آئندہ کی تعلیم میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ قرآن و حدیث کی تعلیم سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے ماں باپ حیات ہے، بقید حیات ہے، ان کی قدر کر لے، ان کی خدمت کر لے، ان کی دعا لے لے، یہ زندگی میں ایک موقع ملتا ہے۔ بعد میں جب نہیں ہوں گے تو بہت روئیں گے۔ میرے ماں باپ نہیں ہے تو مجھے پوچھو کہ ماں باپ کی یادیں کتنی آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جن کے ماں باپ بقید حیات ہے، اللہ ان کے سائے کو تا دیر قائم و دائم رکھے، عافیت کے ساتھ
صحت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں سے رحمت سے بھر دے، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا